پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ حمد و صلات کے بعد مغز قرآن روح ایمان جان دیں، مغز قرآن روح ایمان جان دیں، ہست حب رحمت للعالمین۔ آج کا جو عنوان ہے وہ عقیدہ ختم نبوت قرآن و سنت کی روشنی میں ہے۔ اب دعا کریں اللہ اس زمن میں میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ چند ایک باتیں بڑے اختصار کے ساتھ ضروری باتوں پہ میں آپ کی بہت زیادہ توجہ چاہوں گا، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ قرآن کا بھی فیصلہ اٹل ہے، میرے نبی کا فیصلہ بھی اٹل ہے۔ قرآن کہتا ہے ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اولاد نرینہ عطا فرمائی۔ میرے اور آپ کے آقا کو اللہ تعالیٰ نے نرینہ اولاد سے نوازا، لیکن قرآن کہہ رہا کہ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کا جو اطلاق ہے وہ جب بلوغت کی عمر کو پہنچے، یہ عمر کے کچھ ایسے حصے ہوتے ہیں کہ بچپن، لڑکپن، شباب، کہولت کی عمر، بڑھاپے کی عمر، شیخ کی عمر، تو اولاد نرینہ تو عطا فرمائی، لیکن وہ اس عمر کو نہ پہنچ سکے کہ شباب کے عالم میں جاتے۔ اطلاق ہوتا مرد کا۔ دو باتیں، پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے نرینہ اولاد عطا فرمائی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کو اللہ نے اولاد نرینہ عطا نہیں کی، وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور دوسری حکمت یہ تھی کہ اللہ نے اولاد نرینہ عطا فرما کر چھوٹی عمر میں اپنے پاس بلا لیا، کہ اس پہ بھی حکمت کاملہ یہ ہے کہ اگر جوانی کے عالم میں پہنچتے حضور کے شہزادے اور نبوت نہ ملتی تو کہنے والا پھر بھی اعتراض کرتا، دیکھیں جی حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا جناب یوسف بھی نبی ہے، باپ نبی بیٹا نبی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا بیٹا بھی نبی، حضرت یحییٰ علیہ السلام باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی۔ کوئی کہنے والا کہتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پتر بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے پتر بھی نبی ہے۔ تو حضور تو ہمارا یہ دعویٰ ہے سید الانبیاء ہیں، سارے نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہیں، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ بھی دی اور نبوت کا جو عہدہ ہے وہ بھی آپ کی اولاد کو نہیں دیا؟ تو یہ دو حکمتیں ہمارے سامنے ہیں۔ اولاد نرینہ تو دی لیکن شباب کے عالم تک نہ پہنچ سکے، اس لیے کہ اگر جوانی کے عالم میں پہنچتے تو نبوت ملتی، اور اگر نبوت نہ ملتی تو پھر بھی حرف آتا۔ اس لیے اللہ کی حکمت کاملہ یہ تھی، اے محبوب ہم نے آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے، آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ ہم نے نرینہ اولاد تو عطا فرمائی لیکن شباب کے عالم سے پہلے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ قرآن پاک سے ایک دو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بے شمار دلائل ہیں قرآن سے اور حدیث سے۔ میں نے کہا کہ جب قرآن کا یہ فیصلہ ہے، جب حدیث کا یہ فیصلہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، تو پھر کوئی بحث والی بات نہیں تھی۔ لیکن ہمارے ہاں جو نظام ہے نا یہ بڑا گندا ہے، آج سے نہیں ہے، صدیوں سے ایسے ہی چلا رہا ہے کہ بری بات کو ہوا زیادہ دی جاتی ہے،
گندی بات کو، بری بات کو نہ ہوا دینے والے زیادہ ہوتے ہیں، اور اچھی بات کو پھیلانے کے لیے قلت ہوتی ہے لوگوں کی. یہ اقلیت میں لوگ آپ کو ملتے ہیں جو اچھی بات کو پھیلاتے ہیں اور اچھے لوگوں کے تعاون اور اچھے لوگوں کے ساتھ چلنے کی کاوش کرتے ہیں. ہوا کچھ یوں، بلکہ میں پہلے آپ کے سامنے قرآن پاک کی دلیل رکھوں گا. سورہ بقرہ ابتدائی آیات ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. جو آپ پر اتارا اور جو آپ سے پہلے لوگوں پہ یعنی پہلے انبیاء پہ اتارا. دو طرح کی وحی کا ذکر کیا گیا اس ایک آیت پاک میں سورہ بقرہ کی. وہ دو طرح کی وحی کیا ہے کہ اے محبوب، ایک وحی آپ پہ نازل ہوئی وہ قرآن، اور ایک وہ وحی جو آپ سے پہلے نبیوں پہ ہم نے نازل کی. ہمارا ایمان ہے نا جی، سارے نبی جتنے بھی 313 رسول اور کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء و رسول، ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں. ہمارا عقیدہ ان کو جو اللہ نے کتابیں دی، جو صحائف سے نوازا، ہمارا ان سب پہ ایمان ہے. ہم کسی نبی کی نفی نہیں کرتے معاذ اللہ. کسی نبی پہ یہ ایمان کی جو ہے نا یہ پختگی ہی ہماری اسی وجہ سے ہے کہ سارے نبیوں پہ ایمان قبول کیا، ہم نے کتابوں پہ ایمان قبول کیا. تو اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی وحی کا ذکر کیا، ایک اس وحی کا جو حضور پہ نازل ہوئی اور ایک اس وحی کا جو حضور سے پہلے نازل ہوئی. اگر میرے نبی کے بعد بھی کوئی نبی آنا مقصود ہوتا تو قرآن اس قیامت کی خبر ضرور بتاتا. قرآن کہتا کہ اے محبوب، جو آپ پہ نازل کیا، جو آپ سے پہلوں پہ نازل کیا اور جو آپ سے بعد میں نازل کیا جائے گا، یہ لوگ اس پر ایمان لائیں. اس کا مطلب ہے دو طرح کی وحی کا ذکر ہے. رب جانتا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے. اس نے رب تعالیٰ نے قرآن میں یہ واضح طور پہ فرما دیا، محبوب تیرے بعد وحی کا دروازہ بھی بند کر دیا ہے. اب آجیں جی، نبوت رسالت جو پہلے ادوار میں گزری، حضور سے قبل جو انبیاء علیہ السلام کو منصب نبوت پہ فائز کیا، وہ مخصوص علاقوں کے لیے اور مخصوص زمانے کے لیے تھے. یعنی ایک ایک دور میں کئی نبی بھی اکٹھے ہوئے مختلف علاقوں میں کہ یہ علاقہ فلاں نبی کا، یہ علاقہ فلاں نبی کا، یہ علاقہ فلاں نبی کا. اچھا، جب میرے اور آپ کے آقا کی نبوت کی بات آتی ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے محبوب اعلان کر دے، اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. یہاں زمان و مکان کی قید بھی ختم ہو گئی. یہاں یہ نہیں کہ آپ عرب والوں کے نبی ہیں، عجم والوں کے نہیں ہیں، آپ اس علاقے کے نبی ہیں، دوسرے علاقے کے نبی نہیں ہیں، آپ کو اتنا علاقہ دیا گیا، اتنا علاقہ نہیں ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 6.25 صدیاں گزر گئیں. تقریباً 6.25 صدیاں گزر گئیں. اس زمانے میں کوئی نبی نہ آیا، اتنے عرصے میں کوئی رسول تشریف نہ لایا. تو محبوب خدا کو جو خاتم النبیین کا تاج پہن کے آئے، اللہ تعالیٰ نے 1 2 3 4 نہیں، سارے جہانوں کا نبی بنا کے بھیجا. میرے نبی شرق والوں کے بھی نبی، غرب والوں کے بھی نبی، عرب والوں کے بھی نبی، پاکستان والوں کے بھی نبی، ہندوستان والوں کے بھی نبی، افغانستان والوں کے بھی نبی، امریکہ والوں کے بھی نبی، یو کے والوں کے بھی نبی. نہیں یار، مجھے کہنے دے پھر. آج میرا نبی تو وہ ہے جو فرش والوں کا بھی نبی ہے، عرش والوں کا بھی نبی بن کے آیا ہے. میرا نبی فرش والوں کا بھی نبی ہے، عرش والوں کا بھی نبی بن کے آیا. آپ دلیل مانگیں تو میں کہوں گا سفر معراج پڑھ کے دیکھیں. جب میرے اور آپ کے آقا لامقام پہ تشریف لے کے جاتے ہیں تو راستے میں بیت المعمور کا مقام جب آتا ہے، جس طرح حضور نے خانہ کعبہ میں انسانوں کی امامت فرمائی ہے، بیت المعمور میں جا کے فرشتوں کی امامت فرمائی ہے. بیت المعمور میں جب حضور پہنچے، مغز قرآن روح ایمان جان دی، ہست حب رحمت للعالمین. اگر میں اسی پہ بات کرتا رہا تو یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے کہ حضور کی رسالت، حضور کی نبوت کہاں تک ہے. قرآن پڑھو یار، تمہیں پتہ چلے. اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. یہاں تو قید ہی ختم ہو گئی، زمان و مکان کی قید ہی ختم ہو گئی. کہا محبوبہ، جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے محمد کی مصطفیٰ ہے، وہاں تک تیری رسالت ہے. ہر جہاں کے لیے میں نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. اللہ اکبر. اچھا جی، آئیں اب میں حدیث رسول کا سہارا لیتا ہوں کہ میرے نبی آخری نبی ہیں. میرے نبی
خاتم النبیین کا تاج پہن کے آئے. متفق علیہ روایت ہے، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے بات کو سمجھا. حضور فرماتے لوگوں میری مثال اس طرح کی ہے، جس طرح کسی نے ایک عمارت بنائی، اور یہ قصر نبوت کی عمارت کی مثال حضور نے دی. کسی نے ایک عمارت بنائی، بڑی سونی عمارت، خوبصورت عمارت، آرائش کے ساتھ مزین کر کے عمارت بنائی، لیکن ایک کونے میں نہ ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. یہ مسجد میں ٹائل لگی ہے، خوبصورت ماحول ہے، لیکن اسی دیوار میں اگر ایک ٹائل کی جگہ کو چھوڑ دیا جائے تو یہ عجیب سا منظر پیش، یہ عجیب سا نظارہ لگے گا. تو سوال کرنے والا سوال کرے گا بھائی کاریگر کو کیا ہوا کہ اس نے ساری دیوار کو بڑے اچھے طریقے سے مزین کر دیا لیکن یہ ٹائل کی جگہ کیوں چھوڑ دی؟ تو حضور فرماتے لوگوں سنو، جب لوگ آ کر کے دیکھتے اس عمارت کو تو اس کی خوبصورتی کا اقرار کرتے، لیکن جب اس جگہ کو دیکھتے جہاں پہ وہ اینٹ چھوڑی ہوئی ہے تو لوگ حیران ہوتے کہ یہ اینٹ والی ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑی گئی؟ سرکار فرماتے سنو، میں نے آ کے یہ قصر نبوت کی عمارت کو مکمل کر دیا ہے، میں نے آ کر کے اس عمارت کو پورا کر دیا. اب نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی ہے، اس کے بعد اب گنجائش نہیں ہے. ٹائل لگی ہے، اس کے اوپر کوئی روڑا رکھ کے دیکھے سونا لگے گا، وہ پہلی خوبصورتی کو بھی مٹا دے گا. تو حضور نے فرمایا اب نبوت کی عمارت مکمل ہے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، میں اللہ کا آخری نبی بن کے آیا ہوں. آیت طبرانی کی روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سونی بات ارشاد فرمائی. یار کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جن کو آج ابھی تک بھی یہ پتہ نہیں چلا کہ حضور تو خاتم النبیین کا تاج پہن کے آئے، جبکہ حضور کی ختم نبوت کا اعلان اس وقت بھی ہو چکا تھا جب ابھی آدم بھی نہیں بنے تھے. حضور کی ختم نبوت کا اعلان تو اس وقت بھی ہو چکا تھا جب حضرت آدم ابھی نبی نہیں بنے تھے، ابھی آپ کا خمیر نہیں بنا تھا، ابھی آپ کا مجسمہ نہیں بنا تھا، آپ کے بدن میں ابھی روح نہیں داخل کی گئی تھی. طبرانی میں یہ بات موجود ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے اور آپ کے لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت آدم سے خطا سرزد ہو گئی تو حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے پھر توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. 3 صدیاں گزر گئیں، کم و بیش 3 صدیاں روتے ہوئے گزر گئیں. اللہ تعالیٰ نے خود ہی القاء کیا، فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. اے آدم یاد تو کر نظرہ، جب آنکھ کھولی تو نظارہ کیا دیکھا؟ تو حضرت آدم کو یاد آیا کہ میں نے جب آنکھ کھولی جدھر بھی دیکھا نام محمد ہی دیکھا تھا. جنت کے درختوں کے پتوں پہ اسم محمد دیکھا، حوروں کی پلکوں پہ اسم محمد دیکھا، جنت کے دروازے پہ دہلیز پہ اسم محمد لکھا ہوا دیکھا. رب کے نام کے ساتھ ایک نام لکھا ہوا، اللہ کے نام کے ساتھ ایک نام جڑا ہوا. حضرت آدم کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ نام بڑا ہی عزت والا نام ہے، یہ بڑی تکریم والا نام ہے، یہ کوئی معمولی نام نہیں ہے جو جنت میں رب نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. کہ ابھی حضرت انسان بھی نہیں بنے، میرے نبی کا نام وہاں پہ لکھا ہوا تھا. اللہ اکبر. حضرت آدم نے کہا یا اللہ یہ نام جو تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے مجھے اس نام کے صدقے معاف فرما دے. جناب آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے. 3 صدیاں پہلے قبول نہیں ہوئی، 3 صدیاں گزر گئے، گریا کرتے، آنسو بہاتے، پر جب حضور کا وسیلہ پیش کیا، یہ میرے اور آپ کے باپ نے رب سے مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا، یہ مانگنے کا سلیقہ بھی بتا دیا. حضور کے وسیلے سے مانگو عرش والا جھولیاں بھر دے گا. کہا آدم تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ نام بڑی عظمت والا، بڑے مقام والا، تکریم والا نام ہے؟ تو حضرت آدم کہتے یا اللہ میں نے بھانپ لیا، میں نے جان لیا کہ یہ نام جو تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ بڑی عظمت والا نام ہے، بڑی تکریم والا نام ہے. تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدم سن لے. جناب آدم نے بھی پوچھا، توبہ قبول ہو گئی، یا اللہ یہ ہستی ہے کون کہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ تو آواز آتی ہے آدم تمہیں کیا بتاؤں، یہ تیری اولاد میں سے میرا سونا محمد مصطفیٰ ہے جو خاتم النبیین بن کے تشریف لائے گا. اس وقت حضور نے کملی والے علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت جب حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی
عرش والے نے تب بھی اعلان کیا آدم یہ میرا پیارا محمد ہے جو نبیوں میں ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے گا. بس آہد سی تے احمد سی ایک کل پسارا کل بنیا اے یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم تے پیارا کل بنیا. تمہیں ابھی تک حضور کی ختم نبوت کی سمجھ نہیں آئی؟ تمہیں ابھی تک نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمگیریت ہے، دائمیت ہے. کوئی زمانہ کوئی جگہ کائنات کی کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جس سمانے ذرے کے لیے میرے نبی ختم نبوت کا تاج پہن کے نہیں آئے. تو جب حضور کی نبوت ہے تو پھر بھئی کسی اور کی ضرورت رہ سکتی ہے؟ آئیں قرآن پاک سے ایک اور دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قرآن گواہی دیتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا. یہ سورہ المائدہ میں بات موجود ہے. کملی والے پہ یہ وحی آتی ہے. حضرت آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک کسی نبی کی شان میں یہ آیا پاک نازل نہ ہوئی. کسی نبی کا یہ مقصوم نہ بنا، بلکہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جو بنی اسرائیل کے انبیاء پہ ایمان رکھتے تھے انہوں نے یہ بات اس بات کا اقرار کیا. کہتے یہ آیت اگر ہمارے کسی نبی کے حق میں ہوتی نا کبھی کاش یہ ہمارے کسی نبی، تو کہتے ہم اس دن عید منایا کرتے، عید مناتے. جس یہ آیا پاک کہ محبوب وہ دین جو حضرت آدم سے چلا تھا آج میں نے وہ دین مکمل کر دیا. بھائی قصر نبوت کی عمارت بھی مکمل، دین بھی مکمل. اب جب دین مکمل ہو گیا تو اب کسی کانے کی گنجائش باقی نہیں رہتی. اب آئیں ذرا میں اس پہ ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور حضور کے غلاموں نے ختم نبوت پہ پیرا کیسے دیا. یہ اصل میں مرزا غلام احمد قادیانی ہے کون؟ یہ اس کی اپنی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ صرف خباثت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ یقین کرے دنیا میں اتنا گھٹیا بندہ شاید ہی کوئی پیدا ہوا جتنا غلام احمد قادیانی ہے. 1831 سے لے کر 1835 تک یہ اپنی تاریخ پیدائش بیان کرتا ہے. یعنی یہ جمن دا پکا پتہ ہی کوئی نہیں کیڑے سال ہے جمیا. ایک بات. دوسری بات یہود و نصارہ آج بھی اسلام کے خلاف پراپوگنڈا کر رہی ہے، اور یہ اس وقت سے ہے جب خیبر فتح ہوا تھا نا تو یہودیوں نے یقین کریں سر پکڑ کے بیٹھ گئے اب کیا کریں، کوئی حربہ ہو کہ ہم مسلمانوں کو زیر کر سکیں. یہ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ کسی ریلی میں نا یہ ایک فقرہ لکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ خیبر واز لاسٹ یور پروگریس، کہ مسلمانوں وہ خیبر صرف تمہاری آخری فتح تھی، اس کے بعد ہم تمہیں جیتنے نہیں دیں گے. وہ خریدتے ہیں مسلمانوں میں کون ٹاؤٹ ہمیں ملے کہ جس کو دانا ڈالا جائے، پیسے دیے جائیں اور وہ ہمارے لیے کام کریں، دین کا کام روک دیں اور وہ ہمارے منشور پہ کام کریں. غلام احمد قادیانی انگریز کا ایک وفادار ہے، اور میں آپ کو یہ درد دل سے بات زبان پہ نہیں لانے والی لیکن سنا رہا ہوں. غلام احمد قادیانی نے انگریز کی غلامی میں یہ بات کہی ہے. اس نے کہا انگریز کی غلامی میں مجھے وہ لطف ہے جو مکے اور مدینے میں بھی نہیں ملتا. اس بدبخت نے یہ کہا. یہ سبحان اللہ والی بات نہیں ہے، بات کو سمجھو جوانوں، یہ رونے والی بات ہے. اس نے کہا کہ انگریز کی غلامی میں مجھے اتنا لطف مل رہا ہے جو مکے اور مدینے میں جا کے بھی نہیں مجھے ملا. انہوں نے انگریزوں نے پلاننگ کی. انہوں نے کہا کہ مسلمان جہاد کا نام لے کے نہ ہمیں زیر کر دیتے ہیں، یہ جہاد کے نام سے تگڑے ہو جاتے ہیں، ان میں پتہ نہیں کہاں سے قوت آ جاتی ہے، یہ موت سے بھی نہیں ڈرتے. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. انہوں نے پلاننگ کی. انہوں نے کہا کہ ایسا حربہ استعمال کیا جائے کہ مسلمانوں میں یہ بات پھیلائی جائے کہ اب جہاد ختم ہو گیا، اس کی ضرورت نہیں ہے، اب تم جہاد نہ کرو، جہاد کا نعرہ نہ لگاؤ. آج بھی فلسطین میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ہمارے لبرل لوگ کہتے ہیں نہیں جی بس یہ ان دونوں کا آپس کا معاملہ ہے. بڑے دکھ والی بات ہے. دین کا کام ہونے سے ہمیں خوشی نہیں ہوتی، مسلمان ذبح ہو رہے ہیں. کوئی ہے آواز بلند کرنے والا؟ انہوں نے کہا کہ کون ہے بندہ ہمیں چاہیے جو ہماری وفاداری کرے. یہ مرزا غلام احمد قادیانیوں کو انہوں نے کھڑا کیا. انہوں نے کہا کہ تو نہ ذلی بروزی نبی ہونے کا اعلان کر دے،
جتنا خرچہ آیا ہم تیرا سارا خرچہ افورڈ کریں گے، سارا خرچہ تیرا افورڈ کریں گے۔ اس کو تو چونکہ پیسے کی عوض تھی، اس نے پیسے کی لالچ میں وہ سارا کچھ کیا جو کافر چاہتا تھا۔ اس نے اعلان کیا، اس کی کتابیں پڑھ کے دیکھے، اس نے کہا لوگوں اب جہاد کی ضرورت نہیں ہے، اب جہاد کی ضرورت، اس کی خباثتیں اتنی تھی، اس نے مسلمانوں پہ الزامات لگائے، اس نے کہا مسلمانوں کو، سچے مسلمانوں کو اس نے کافر کہا، اور قادیانیوں سے کاروبار کرنے والوں اور ان سے لین دین کرنے والوں اور اپنے پاسپورٹ پہ قادیانی لکھوا کر یورپ کے ویزے حاصل کرنے والوں، یہ گندگی خود اس نے اپنے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھا تھا۔ فضل احمد اس کا سگا بیٹا، جس نے اس کو نبی نہ مانا، اس کی کتابوں میں خود لکھا ہے، اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا فرما بردار بڑا ہے، لیکن یہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس نے میرا کلمہ نہیں پڑھا، اس نے مجھے نبی نہیں مانا۔ میں کہتا ہوں یار دیکھو، وہ کافر ہو کے اس حد تک پہنچ گیا، اور تم نے سچے دین کو اپنایا، تم نے سچے نبی کا کلمہ پڑھا، تم نے سچے قرآن کی اطاعت کی، پھر چند ٹگوں کی خاطر تم بک جاتے ہو۔ چند ٹگوں کی کتنا نفع ہوگا تجھے قادیانی سے کاروبار کر کے؟ یہ ہمارے ہمسایہ گاؤں میں ایک بدبخت قادیانی کی دکان پہ سارے مسلمان جا کے چائے کی پیالی پہ بک رہے ہیں، ایمان چھن رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی۔ آپ خدا کی قسم، اقبال کی غیرت اگر تمہیں بتاؤں نا، اقبال ایک مجلس میں گئے اور وہاں پہ مہمان خصوصی تھے، اقبال جب اس محفل میں پہنچے تو سامنے قادیانی بیٹھا ہوا تھا، اقبال بیٹھے نہیں کرسی سے، فوراً اٹھ گئے، کہا یہ نہیں ہو سکتا، میرے نبی کا دشمن بھی ہو اور اقبال بھی وہاں بیٹھ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاں قادیانی بیٹھے وہاں اقبال جیسا کلندر بھی بیٹھ جائے۔ کاش تم اس دولت کے نشے سے باہر آ کے دیکھو میرے دین کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ آج ہم انگلیاں تو بڑی اٹھاتے ہیں، کہتے جی مولوی بھی کاروبار دے پیچھے لگ گئے نے، مولوی بھی ڈالراں دے پیچھے لگ گئے نے، مولوی بھوکے مر جائیں بھائی، تم اور تمہاری اولادیں ڈالر کمائیں۔ خدا کی قسم نیت کیا ہے خدا جانتا ہے، دل کے پھپھولے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا میرے دل میں کیا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے۔ کاش آپ یہ کہیں، آؤ مل کے مصطفیٰ کے دین کا علم بلند کرتے ہیں۔ کاش آپ یہ نعرہ لگائیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ہمارے علاقے سے یہ آواز اٹھ رہی ہے۔ کاش آپ کو یہ پتا چلے یہ کتنی ہمارے لیے نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ جس نے ہمیں توفیق دی اس گئے گزرے دور میں چند گھڑیاں اس کے دین کا کام کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حضرات سنیں، یہ درد کی کہانی ہے۔ میرے نبی کی ختم نبوت پہ جب پہرا دینے کی بات آتی ہے، جب اس بدبخت نے 1901 میں پھر اعلان کر دیا، اس نے کہا کہ جی پہلے مجدد، محدث، مسیح ہونے کا اعلان، پتہ نہیں اس نے کتنے پینترے بدلے، اور پھر اس نے ڈالروں کے لالچ میں آ کے اس نے کہا میں ہی نبی ہوں۔ 1901 کی کہانی ہے، ابھی کم و بیش ایک صدی سے چند سال ہی اوپر گزرے ہیں۔ پیر میر علی تاجدار گولڑا ان دنوں مدینہ طیبہ پہنچے ہوئے تھے۔ مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ جب پیر میر علی بیٹھے، آنکھ لگ گئی، تاجدار مدینہ نے اپنا جلوہ دکھایا، کہا میر علی تو مدینے آ گیا، وہاں ایک ڈاکو چور نے میری نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ میرے علی جلدی جلدی واپس آ گئے۔ غلاموں نے کہا حضور ابھی تو آپ کے ٹور کے چند ایام باقی تھے، وہاں ابھی آپ نے رکنا تھا۔ کہا مدینے والے نے خود ہی ڈیوٹی لگا کے بھیجی ہے، مدینے والے نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے علی تاجدار گولڈا نے اس کو بلایا، کہا میرے سامنے تو آ، اللہ کی عزت کی قسم تو میری آنکھ کا سامنا نہیں کر سکتا، تو جل کے راکھ ہو جائے گا، میرے علی کے سامنے تو آ۔ اس نے کہا نہیں میرے لیے میرے ساتھ مناظرہ کر لے۔ کہا چلو آجو مناظرہ بھی کر لو، تاریخ بھی تو بتائے گا، وقت بھی تو بتائے گا، محمد کا نوکر پہنچے گا، میں وہاں آ جاؤں گا، بتا تو۔ اس نے کہا نہیں، اس طرح کرتے ہیں، تحریری طور پہ مناظرہ کرتے ہیں، لکھائی لکھتے ہیں، جس کی لکھائی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتے ہیں کہ جس کی لکھائی سونی ہوگی وہ سچا ہوگا۔ میرے علی کا جواب سنیں، کہا تو لکھائی کی بات کر رہا ہے، چل کاغذ قلم تو بھی لا، کاغذ قلم میں بھی لاتا ہوں، جس کا قلم خود لکھے وہ سچا ہوگا۔ اور تحریر کی بات کرتے ہو، اے بات یہاں تک نہیں ہے، چل جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، میں بھی حضور کا نوکر ہوں، چل مجھے لے چل کسی قبرستان میں، جس قبر کی طرف تو اشارہ کرے گا میں مردہ زندہ کر کے دکھاؤں گا۔ غلاموں نے، مریدوں نے عرض کی حضور جوش خطابت میں بڑی بات نہیں کہہ دی، مردے کیسے زندہ ہو سکتے تھے؟ اے جوانوں، پیر میر علی کا جواب سنو، خدا کی قسم یہ پیر میر علی کا اعلان ہے، جو میرے نبی کی ختم نبوت کا پہرے دار ہوگا اس کی پشت پہ محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ غلاموں نے کہا حضور جوش خطابت میں بڑی بات نہیں کہہ دی آپ نے،
پھر میرے علی تاجدار گولڑا تڑپ کے کہتے ہیں میں نے کوئی بڑی بات نہیں کی، میرے آقا کا جلوہ سامنے تھا، میرے حضور کہہ رہے تھے میرے علی جو کہتا جائے گا وہی ہوتا جائے گا، میرے علی تو زبان ہلاتا جا، جو تیری زبان سے نکلے گا وہی ہوتا جائے گا۔ یار میرے نبی کی ختم نبوت پہ پہرے داروں نے جان تک کی پرواہ نہیں کی، خدا کی عزت کی قسم۔ ایک بڑھیا اپنے بیٹے کی، یہ غالباً 53 کی بڑی تحریکیں چلی یار، وہ تو انگریز کا دور تھا، انہوں نے قادیانیوں کو پروٹیسٹ کیا۔ آج یہ حکومت بھی مسلمانوں کی، کلمہ بھی نبی آخر الزمان کا پڑھنے والے، اور آج پروٹیسٹ کی جا رہی ہے قادیانی کو، تم نے حضور کا سامنا نہیں کرنا۔ تو غنی اظہر اقبال تڑپ کے بولے، جس نے 1 کروڑ سے زیادہ مرتبہ حضور پہ درود و سلام پڑھا، ہم اس نہج پہ پہنچے ابھی تک نہیں؟ ہمارا دن تو گزر جاتا ہے چغلیاں کرتے، غیبت کرتے، انگلیاں اٹھاتے، پگڑیاں اچھالتے۔ اقبال جس نے 1 کروڑ مرتبہ میرے نبی پہ درود و سلام پڑھا، وہ رو کے کہتے ہیں تو غنی اظہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ یا اللہ حساب نہ لینا تو بڑا مہربان ہے، اور اگر حساب لینا بڑا ہی ضروری ہے تو پھر محمد مصطفیٰ کے سامنے حساب نہ لینا۔ میں حضور کا سامنا نہیں کر سکتا، میں حضور کا سامنا نہیں۔ آج من میں جھانکو یار، بس کر دو خدا کے لیے، آجو دین کے کام کے لیے نکلے، آؤ نبی کے دین، نبی کا دین پکار رہا ہے، کوئی علم اٹھانے والا نہیں مل رہا، کوئی علم اٹھانے والا نہیں مل رہا۔ بڑھیا بارات لے کے جا رہی ہے، 53 کی تحریک میں لوگ نعرہ تاجدار ختم نبوت لگا رہے تھے، گولیوں کی تڑ تڑ کی آواز آئی، میرے نبی کے مجاہد شہید ہو رہے ہیں۔ بڑھیا نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ختم نبوت کے ڈاکو ختم نبوت کے مجاہدوں پہ حملہ کر رہے ہیں۔ اس بڑھیا نے یہ جگرا لاؤ نہ کہاں ہے، بات سنانا بڑا سوکھا ہے، عمل کرنا بڑا اوکھا ہے۔ بڑھیا نے کہا کیا میرے نبی کی ختم نبوت کی بات ہے؟ پتر نے شیرے باندھے ہوئے، بارات جا رہی ہے دلہن لینے کے لیے، بڑھیا سامنے کھڑے ہو گئی، میں تجھے دودھ معاف نہیں کروں گی، اگر میں اپنے دودھ کا حق مانگوں تو دو گے؟ اماں تو کہہ تو صحیح، تو بلا تو صحیح، پکار تو صحیح، اماں تو حکم فرما۔ کہا ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے پتر کے ماتھے پہ سیرا باندھا ہوا دیکھے، آج تو نے سیرا باندھ لیا، لیکن میری خواہش ہے آج تیری بارات پہ سلطان الانبیاء بھی آ جائیں، جا نبی کے ختم نبوت کے مجاہدوں میں شامل ہو جا، اور سن وہاں جا کے گولی سینے پہ کھانا، پیٹھ پہ نہ کھانا، میں نے تجھے حلال دودھ پلایا، حلال ماؤں کے حلال پتر ختم نبوت سے کبھی بھی غداری نہیں کرتے۔ پتر گیا، سیرا اتارا، ماں کے قدموں پہ رکھا، اور جا کے سینے پہ گولی کھا کے پلٹ کے ماں کے پاس آیا، کہا اماں دیکھ لے ساری گولیاں سینے پہ کھائی، کوئی ایک بھی پشت پہ نہیں کھا کے آیا، کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ اور پھر مولانا ظفر علی خان نے بھی یہی بات کہی تھی نا، نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ کی قسم جب تک حضور کی ختم نبوت کے پہرے دار نہیں بنو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، حضور کی ناموس رسالت کے لیے جب تک نہیں نکلو گے ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ آج کے عنوان سے صرف ایک آخری بات، اور یہ حضور کے دور کی کہانی ہے، یہ حضور کے دور کی بات ہے۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ دور تھا، مسلمہ بدبخت نے میرے نبی کے دور میں اعلان نبوت کیا، اس نے رکا لکھا، آپ آدھے عرب کے نبی، آپ آدھے عرب کا میں نبی، آدھی زمین آپ کے ملک اور آدھی میری مجھے دے دیں، مجھے بھی نبی مانے، میں آپ کو نبی مانتا ہوں۔ حضور نے اس رکے کا جواب لکھا، اور سرکار نے فرمایا میں تو اللہ کا سچا نبی ہوں، تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے۔ اب حضور نے اس رکے کا جواب بھیجنا تھا، مجلس رسول لگی ہے، اور وہ کتنی سونی مجلس ہوگی جس میں خطاب کرنے والے سلطان الانبیاء ہیں، صحابہ سننے والے۔ حضور فرماتے کون ہے اس رکے کا جواب لے کے جائیں؟ حبیب بن زید انصاری، 11 یا 12 بچے ہیں ان کے، اور یہ مزدور ہیں، ماڑے ہیں، اور کھجوریں بیچ کر گزر بسر کرتے ہیں، ٹوکرا کھجوروں کا اٹھایا ہوا ہے، اور ایک کھجور کھا رہے ہیں۔ کھجور کھاتے کھاتے جواب دیا کہ کھجور کے چند ٹکڑے کسی صحابی کے سر پہ گرتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں جواب لے کے جاؤں گا، سونے میں جواب لے کے جاؤں گا۔ جس پہ کھجور کے ٹکڑے گرے نا، اس نے کہا پہلے کھجور تو کھا لیتا پھر جواب دے دیتا۔ کہا ٹھہر جا یار، میں کھجور کھانے لگ جاتا نوکری کی اور لے جاتا، یہ نوکری کسی اور کے حصے میں چلے جاتی۔ حضور فرماتے جان بھی جا سکتی ہے۔ کہا سونے جان کی پرواہ کوئی نہیں،
میری جند بھی تو میری جان بھی تو میرا مصحف تے قرآن بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو میری صوم صلاتاں حج زکاتاں اے میں مک دی گل مکا دیواں میرا دین بھی تو تے ایمان بھی تو سونیا جب سب کچھ ہے ہی تو جان کی پرواہ کوئی نہیں رکا لیا چلے گئے ایک نیزہ دیا میرے نبی نے اپنی دستار سے نوازا کس شان بان آن سے پھر نبی کا مجاہد نکلا ہوگا مسلمہ کذاب کے دربار میں گیا بادشاہوں کا طریقہ تھا وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے دوسرے سے پڑھواتے اس نے خط پڑھوایا جس میں لکھا تھا تو کذاب ہے آگ بگولا ہو گیا حضرت حبیب انصاری سے کہنے لگا حبیب تو کیا کہتا ہے اس نے کہا مجھ سے پوچھتے ہو میں کیا کہتا ہوں کس کے متعلق حبیب میرے متعلق اور بدبختہ وہ جس کی زبان سے خدا بولتا ہے جب اس زبان نے تجھے کذاب کہہ دیا تو میرے لیے بھی کذاب ہی ہے میں بھی تجھے جھوٹا ہی کہتا ہوں میں بھی تجھے کذاب ہی کہتا ہوں کہا پھر نبی پاک کے متعلق محمد مصطفیٰ کے متعلق تیرا کیا عقیدہ ہے میں خواجہ غلام فرید کی بولی پھر بول دوں یہی مدینے کی طرف منہ کر کے کہا ہوگا میرے نبی کے بارے میں کیا پوچھتے ہو میری جند بھی تو میری جان بھی تو میرا مصحف تے قرآن بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو نہ صوم صلاتاں حج زکاتاں اور میں مک دی گل مکا دیواں میرا دین بھی تو تے ایمان بھی تو اس نے نہ تلوار کی ضرب لگائی اس نے کہا شاید یہ حرفہ کامیاب ہو جائے لیکن اسے کیا پتا تھا جس سینے میں حضور کا عشق سما جائے موت سے نہیں ڈرتا مومن یقین کریں مومن کے لیے دو راستے ہیں غازی ہوگا تو مرتبہ ہے شہید ہوگا تو سیدھا جنت میں جائے گا دونوں مراتب میں مقام ہے مگر ہم تو پتہ نہیں کس ڈگر پہ چل نکلے کس نگر کے ہم مسافر ہو گئے ایک تلوار کی ضرب لگتی ہے بازو قلم ہوتا ہے کہا اب بتاؤ کہا میرا عقیدہ بھی وہی ہے تلوار دوسری جانب چلتی ہے پھر کبھی بازو کٹ رہا ہے کبھی پاؤں کٹ رہے ہیں حبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے سونیا میں نے ختم نبوت کا پہرا دیا ہے میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے اور جنج رکھے انج رہنا تے واجب نہیں جے وچ شریعت اوے مندہ خشم نو کہنا تے پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں پیری سجن دے آواں تے ماس میرے دی بن جائے کنگی تے میں زلف ماہی دی واواں اوے مارو مارو مینوں مار مکاؤ کوئی عذر نہ پیش لے آواں غلام فریدہ جے مل جائے سونا تے میں رو رو حال سناواں سونیا تیرے غلام کے ساتھ دیکھ کیا ہو رہا ہے ادھر حبیب انصاری جان آفرین کے سپرد کرتے ہیں نبی پاک کی ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہوئے اس دنیا فانی سے کوچ کرتے ہیں ادھر میرے نبی مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہیں آنکھوں سے آنسو آ گئے مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا میرے نبی کو مدینے میں بیٹھ کے خبر ہو گئی صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ رونے کی وجہ کہا دیکھو میرے حبیب نے ختم نبوت پہ جان قربان کر دی اللہ نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں جنت کی حوریں میرے حبیب کا استقبال کر رہی ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں حضور کی ختم نبوت پہ کبھی بھی سودا نہ کرنا جان جاتی ہے تو جائے جان کی پرواہ کوئی نہیں یار میرے نبی کے دین کے معاملے میں کبھی بھی سودا نہ کرنا اگر دولت بڑی آ گئی پر آمینہ کلال ناراض ہو گیا تو یہ دولت چولہے میں ڈالنے کے بھی لائق نہیں رہے گی اللہ ہمیں سچا سچا حضور کا مجاہد بنا دے ہم علینا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین یا اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے ہم بڑے کمزور ہیں اپنے حبیب کے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما